بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب میں اس کے بعد نعت شریف کے لیے کیا نام باؤ سرفراز احمد کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ نعت شریف گنگنا اپنی جگہ سے تھوڑا صرف کھاتا ہے سوتا ہے۔ چلو میں ایک نعت سناتا ہوں، تم لوگ سنو۔ صحابہ جان لیتے تھے ادھر سے آپ گزرے ہیں، سبحان اللہ الحمدللہ، کہیں نا سبحان اللہ الحمدللہ، تو کہیں سبحان اللہ۔ صحابہ جان لیتے تھے ادھر سے آپ گزرے ہیں، عجب خوشبو نکلتی تھی نبی کے جسم اطہر سے، صحابہ جان لیتے تھے ادھر سے آپ گزرے ہیں۔ من کرے سے گاوے کے لیکن آوازیں حاضرین، میری آواز مطلب اتنی اچھی نہیں ہے، لیکن نعت نبی گانے کا، پڑھنے کا، سننے کا الحمدللہ بہت شوق ہے، جذبہ ہے، اس لیے میں چند اشعار پڑھتا ہوں۔ آپ لوگ کو اگر اچھا لگے تو لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ صحابہ جان لیتے تھے ادھر سے آپ گزرے ہیں، یہ جو نعت ہے نا، اس کے اندر جو شاعر ہیں وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو صحابہ کرام تھے نا وہ جان لیتے تھے کہ ادھر سے آپ گزرے ہیں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے گزرتے تھے نا، صحابہ کرام اگر نہیں دیکھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے سے گزرے ہیں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے سے یا اس گلی سے گزر گئے، اس کے بعد اگر کوئی صحابہ کرام اس راستے سے جب گزرتے تھے نا تو صحابہ کرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوشبو تھی نا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے، جسم اطہر سے نکلتی تھی، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو نہ لگاتے تھے پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے ایسی خوشبو نکلتی تھی کہ صحابہ کرام ان خوشبوؤں کو سونگھ کر معلوم کر لیتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے سے گزرے ہیں۔ یہ میرے نبی کی آخری نبی ہونے کی سب سے بڑی دلیل اور نشانی ہے کہ بغیر کسی خوشبو کے، بغیر کسی عطر لگائے ہوئے پھر بھی اگر میرے نبی جب گزرتے تھے تو ان کے جسم سے، ان کے جسم مبارک کے اندر سے جو عجیب قسم کی بہت ہی خوشبودار عجیب قسم کی خوشبو نکلتی تھی۔ ہائے 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 ہائے، میرے نبی آج ہم لوگ مانتے نہیں ہیں نا، لیکن میرے نبی ایسا نبی، اتنا عجیب الشان، عالی شان، اعلیٰ و عرفہ میرے نبی۔ یہ بیوقوف بچہ سب ہے میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، کیا کریں کہ کوئی لوگ سنتا ہی نہیں ہے میری بات کو، لیکن عشق نبی میں ایسا عاشق ہوں، ایسا دیوانہ ہوں جیسا بہلول تھا، کہ جو بچے تھے نا، بہلول دانا کے بارے میں آپ لوگ سنے ہوئے ہوں گے کہ بہلول دانا کو لوگ مطلب ان کو عاشق کہتے، کوئی مجنون سمجھتا تھا، کوئی اس کو دیوانہ سمجھتا تھا، لیکن وہ اللہ کے عشق میں، اللہ کے عشق میں اس قدر دیوانہ ہو گئے کہ ہر وقت اللہ کی یاد میں کھوئے رہتے تھے، لیکن لوگ ان کو مجنون سمجھتے تھے، دیوانہ سمجھتے تھے، پاگل سمجھتے تھے، لوگ اس کو بیوقوف کہتے تھے، لیکن وہ بیوقوف حالانکہ نہیں تھے، بہت بڑے عقل مند تھے، دور بین تھے، دور رش تھے، اور ان کی زبان سے جو بھی الفاظ نکلتے تھے بہت ہی معنی خیز ہوا کرتے تھے۔ بچے ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے، بچے ان کے پاس جیسے ہے نا
یہ دیکھ رہے ہیں ادھر بھی ایک بچہ ہے، ادھر بھی ایک بچہ ہے، یہ سب مطلب ہر وقت مذاق اڑاتے ہیں، لیکن خدا پاک کی قسم نبی کا عشق، نبی کی محبت دل میں اس قدر بیٹھی ہوئی ہے، کوئی نہیں ملتا ہے کیا کروں، دیوار کہیں ہے اسی کو سنانا شروع کر دیتا ہوں، کوئی بچے آ جائے اسی کو سنانا شروع کر دیتا ہوں۔ تو معلوم ہے نا ایک مرتبہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرے اللہ کا صرف نام سنا دو، مطلب ان کو اپنے رب سے اتنا عشق تھا، اتنا جنون تھا کہ اگر کوئی ان کا رب کا نام سنا دیتا تھا ان کو ہدیہ عطا کرتے تھے۔ ہاں تو میں کیا کہہ رہا تھا میرے بھائیو بزرگ دوستو کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اے بچہ سب لڑائی مت کرو نا، کوئی تو لوگ ہم لوگ کا ویڈیو دیکھتا نہیں، رے کیوں لڑائی کرتا ہے؟ آج تو بہت کم ایمان والے ہی دنیا میں باقی رہے جو ایمان کی باتوں کو سنتے ہیں۔ دیکھو تو ایک دو بچہ ملا ہے، یہ گشت میں ابھی گئے تھے نا، تو آدمی سب تو ملتا نہیں ہے، کسی طریقے سے یہ دو بچوں کو پکڑ کے لائے ہیں۔ اے سن دین کی بات کو سننا۔ ہاں تو میں کہہ رہا تھا میرے بھائیو بزرگ دوستو کہ میرے آخری جو نبی تھے نا، وہ جس راستے سے بھی گزرتے تھے نا، ان کے جسم سے اس قدر یعنی اس عجیب قسم کی خوشبو نکلتی تھی کہ جو صحابہ کرام تھے نا وہ جان جاتے تھے کہ اس راستے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے ہیں۔ میرے بھائیو بزرگ دوستو، اس لیے ہم لوگ اللہ کے اوپر ایمان لائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرے، اسی میں ہم لوگوں کی دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ ہاں تو آپ لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، تو ایمان کی باتوں کو سنیں۔ آپ لوگ چائے دکان میں، گپوں میں، شپوں میں گزار دیتے، کوئی فائدہ نہیں، کوئی اجر و ثواب نہیں، کوئی نیکی نہیں، صرف نقصان اور خسارہ ہے، سوائے نقصان خسارہ کی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ اللہ کی باتوں کو، آپ نے ایک حدیث سنی ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کبھی بھی، جہاں کہیں بھی، جب تھوڑی ہی دیر کے لیے جب دین کی مجلس لگتی ہے، دین کی محفل لگتی ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے معصوم بندوں کو، اپنے فرشتوں کو بھیج دیتے ہیں، ان محفل میں جو بھی باتیں ہوتی ہیں ان کو سننے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہاں کہیں بھی دین کی باتیں ہوتی ہے تو فرشتے اس مجلس کو ڈھانپ لیتے ہیں، وہاں رحمتیں نازل ہوتی ہے، سکینہ طاری ہوتی ہے، اور اس مجلس میں بیٹھنے والوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اور دنیا کی کتنی ہی بڑی مجلس لگی بھی ہو، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی جب باتیں نہیں ہوتی ہیں اس میں، تو اس مجلس کی قدر و قیمت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ تو آپ لوگ فلموں کو، گانوں کو سننے میں اپنے وقت کو گزار دیتے ہیں، اس میں کچھ نہیں ہے۔ دیکھ رہے ہیں ایمان نہیں ہے۔ کہتا بند کر دو نا مولوی صاحب، ابھی کہتا گانا لگا، کیسا مطلب، ہائے افسوس، کتنا افسوس ہے۔ ایک اور باپ نماز نہیں پڑھتا، ابھی ہم لوگ گئے تھے گشت کرنے کے لیے تو اس کو پکڑ کے لائے ہیں۔ تو میرے بھائی بزرگ دوستو، آپ لوگ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور میرے ویڈیو کو کمنٹ کریں کہ ہم لوگ جو جس کام میں لگے ہوئے ہیں یہ اچھا کام ہے یا نہیں۔ ویسے تو یہ اچھا کام ہے، آپ لوگ کمنٹ میں ماشاءاللہ لکھیں، الحمدللہ لکھیں، سبحان اللہ لکھیں۔ السلام علیکم۔